بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان پر انڈیا نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کے آس پاس جو سٹرائک کی ہے اس کا ہم اسٹرالوجیکلی جائزہ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے سلسلے میں اس پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ تو ابھی دیکھیں آسمانی گردش جو ہے وہ اس میں اگر ستاروں کی سچویشن دیکھیں تو عوامی فیصلوں کی طرف بھی کچھ اشارہ بازی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ خان صاحب کی رہائی اور بھارت کے حملے کا تجزیہ اگر کر کے دیکھا جائے تو پہلے نمبر پہ زحل اور مریخ کی پوزیشن کو دیکھنا پڑے گا۔ مئی 2025 کے آغاز میں زحل جو ہے وہ خان صاحب کے ذاتی ڈھانچے کے 10ویں گھر میں جو حکومت اور عوامی شہرت کا ستارہ ہے وہ داخل ہو گیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ اٹیک ہوا ہے تو عمران خان کی یاد جو ہے وہ زیادہ بڑھنے لگی ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی عوام جو ہے وہ غصے سے دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کو باہر ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے۔ جبکہ مریخ جو ہے وہ 7ویں اور 8ویں گھروں کو فعال کر رہا ہے جو تنازعات، مقدمات اور دشمنوں کی طاقت کے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری، مقدمات اور ان کی رہائی کا فیصلہ شدید عوامی دباؤ اور بیرونی خطرات جو ہیں وہ ان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیا سچویشن ہوتی ہے، ستارے آگے جا کے کیا کہتے ہیں، یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب دیکھیں راہو کی پوزیشن جو ہے وہ عوامی ابھار اور انتشار کا یہ ستارہ ہے، تو اس وقت پاکستان کے ذائچے کے یہ 4تھے گھر میں ہیں جو عوام، زمین اور ملکی امن و امان کے سلسلے کا ہوتا ہے، جو کہ اندرونی بے چینی، عوامی رد عمل اور حب الوطنی کی لہر جو ہے وہ اس کو بھی تیز کرتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت عروج پر ہیں۔ یہ اشارہ دیتا ہے کہ موجودہ حکومت کو عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک غیر روایتی فیصلہ کرنا پڑے گا، جس میں خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ایک ممکنہ آپشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ 2-3 فیصلے جو ہیں وہ لائن میں ہیں کہ ان میں سے کون سا فیصلہ جو ہے وہ لینا ہے۔ اب دیکھیں حملے کا وقت کا اثر جو ہے وہ اور خان صاحب، ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو 6 اور 7 مئی کی رات کا حملہ عوام میں شدید غصے اور حب الوطنی کا جذبہ تو پیدا کرے گا ہی۔ خان صاحب جو پہلے ہی عوام میں مقبول ہیں، ان کو قومی قیادت کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے کہ جی وہ آئیں گے تو پورا پاکستان جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوگا۔ ستارے بتاتے ہیں کہ اگر خان صاحب کی رہائی اسی ہفتے یا مئی کے دوسرے عشرے میں ہوتی ہے تو وہ حکومت کی عوامی پوزیشن کو وقتی طور پر مضبوط کر سکتے ہیں، لیکن اگلی باتیں جو ہیں وہ بھی ان کی طرف بھی آپ دھیان رکھ لیں۔ دیکھیں چاند اور مشتری اور عطارد کی پوزیشن جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ حکومت ایک سیاسی کارڈ جو ہے وہ کھیل سکتی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کو قومی مفاد کے بیانیے کے تحت پیش کیا جائے کہ جی دیکھیں قومی مفاد تھا اور بیانیہ تھا، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم خان صاحب کو جیل سے باہر لے آئے ہیں، تو عوام میں کوئی ان کی گڈ ول جو ہے وہ اس کا کوئی سکوپ جو ہے وہ بڑھ سکے۔ اب اس کام کے لیے ممکنہ طور پر کون سا ٹائم جو فریم جو ہے وہ اس جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے، مناسب وقت جو ہے وہ 11 سے 18 مئی کے درمیان جو ہے وہ ذائچے جو ہیں وہ اس قسم کی گردش جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ جو اچانک سیاسی فیصلوں، ریلیف اور عوامی رد عمل کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو اب اس دوران میں اگر کوئی چانس بنا تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اب یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ انڈیا مزید پنگے بازی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر خان صاحب کو صرف وقتی فائدے کے لیے رہا کیا گیا تو زورہ کی جو کمزور پوزیشن ہے وہ یہ فیصلہ طویل مدتی سیاسی پیچیدگی کو جنم دیتا ہوا بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں اسٹرالوجیکلی کنکلوژن کو اگر ہم دیکھیں تو حملے کا دباؤ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ حکومت کو خان صاحب کو رہا کر کے عوامی حمایت کو لینے کی طرف راغب کرے گا، اور ذائچے کی گردش جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ 11 سے 18 مئی میں ممکن ہو سکتی ہے۔ کچھ ستارے اس چیز کی کچھ گواہی یا سمجھ لیں کہ پوزیٹیوٹی جو ہے وہ اس طرف دکھا رہے ہیں۔ اگر یہ زیادہ سٹرونگ ہو گئے تو بہتر ہے، ورنہ کئی دوسرے مراحل جو ہیں وہ بھی ہیں۔
वैसे भी मई और जून में खान साहब के रहा होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी लग रहे हैं कि हो जाएंगे। तो लेकिन कुछ लोग हैं जिनके सितारे अभी 20 जून के बाद कमज़ोर होने हैं, तो फिर उसके बाद जब उनके कमज़ोर होंगे तो खान साहब के सितारे जो हैं वो ताकतवर होंगे, तो फिर खान साहब की ताकत जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो राहु और मरीख का असर जो है वो खान साहब को कौमी हीरो के तौर पर उभार रहा है कि अगर उनकी रिहाई होती है तो वो कौमी हीरो के तौर पर उनका इस्तकबाल जो है वो होगा। अब हुकूमत का फ़ायदा जो है वो क्या है, हुकूमत वक्ती तौर पर हमायत और आलमी दबाव में नरमी जो है वो हासिल कर सकती है, लेकिन ख़तरा जो है वो हुकूमत के लिए क्या है, ख़तरा जो है वो ये है कि बाद की सियासी पेचीदगियाँ और ताकत का तवाज़न बिगड़ेगा, क्योंकि खान जो आ गया तो फिर ताकत का तवाज़न जो है वो पलड़ा वो भारी होता चला जाएगा और वो कमज़ोर होते चले जाएंगे। ये थी आज की वीडियो, फिर बाकी मज़ीद किसी वीडियो के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।